دنیا میں لوگ آتے ہیں، دولت کماتے ہیں، نام بناتے ہیں اور پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات بھی آتی ہیں جو آتی تو خالی ہاتھ ہیں، پر جب جاتی ہیں تو پوری دنیا کو اپنا مقروض کر جاتی ہیں۔ ایک ایسا ہی نام تھا عبدالستار ایدی، وہ انسان جس نے نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولی، جس نے کسی کا دھرم، کسی کی ذات نہیں دیکھی، صرف اور صرف انسانیت کو دیکھا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک عام سے لڑکے کے دل میں دنیا کا سب سے بڑا خدمت خلق کا نظام کھڑا کرنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ اور ان کا آخری فیصلہ کیا تھا جس نے مرتے وقت بھی دنیا کو حیران کر دیا؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے تقسیم ہند سے پہلے، گجرات کے ایک چھوٹے سے علاقے بانتوا میں۔ عبدالستار ایدی ابھی صرف 11 سال کے تھے جب ان کی والدہ پر فالج کا حملہ ہوا۔ وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، ان کی ذہنی حالت بھی خراب ہو گئی تھی۔ چھوٹے سے ایدی نے اپنی بیمار ماں کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ وہ انہیں نہلاتا، کھانا کھلاتا اور ان کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتا۔ ان کی ماں انہیں روزانہ 2 پیسے دیا کرتی تھی اور کہتی تھی 1 پیسہ اپنے اوپر خرچ کرنا اور 1 پیسہ کسی ضرورت مند پر۔ اگر ایدی کبھی دونوں پیسے اپنے اوپر خرچ کر دیتے تو ان کی ماں ناراض ہو جاتی۔ ماں مجھے اسکول میں جانے کے لیے 2 پائے دیتی تھی، 1 پائے تم خرچ کرنا اپنے اوپر اور 1 پائے کسی غریب بچے کے اوپر خرچ کرنا۔ جب اسکول سے جانے کے بعد میں گھر پہنچتا تھا تو مجھ سے یہ سوال کرتی تھی کہ آپ نے کیا کرا 2 پائے کا، تو میں کبھی کبھی جذبات میں آ کر دونوں پائے سے میں اپنے پر استعمال کر لیتا تھا اور آ کر سچی بتاتا تھا کہ امی میں نے 2 پائے اپنے پر خرچ کر لیا ہے۔ تو بس وہ یہیں سے ان کے دل میں دوسروں کے دکھ کو محسوس کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ جب ان کی ماں کا انتقال ہوا تو ان کی وفات نے نوجوان ایدی کے دل پر گہرا زخم چھوڑا، لیکن ساتھ ہی ایک نیا راستہ بھی دکھایا۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا میں ایسی ہزاروں مائیں اور لاچار لوگ ہیں جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بس یہی وہ موڑ تھا جہاں سے ایدی کے اندر کا عظیم انسان جاگ اٹھا۔ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد ایدی صاحب کراچی آ گئے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ بیمار اور بے سہارا لوگ سڑکوں پر دم توڑ رہے ہیں۔ انہوں نے میٹھا دار میں ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک مفت ڈسپینسری شروع کی۔ پیسے نہیں تھے، اس لیے وہ سڑکوں پر بیٹھ کر جھولی پھیلا کر بھیک مانگتے تھے۔ لوگ انہیں فقیر کہتے تھے، لیکن وہ اس فقیری پر فخر کرتے تھے کیونکہ یہ دولت انہوں نے اپنے لیے نہیں، عام لوگوں کے لیے جمع کی تھی۔ پھر انہوں نے ایک پرانی گاڑی خریدی اور خود چلا کر پاکستان کی پہلی ایدی ایمبولینس بنایا۔ آج وہی ایک پرانی گاڑی دنیا کے سب سے بڑے پرائیویٹ ایمبولینس نیٹ ورک میں بدل چکی ہے۔ انہوں نے مرکز کے باہر جھولے رکھے اور لکھا بچوں کو قتل نہ کریں، جھولوں میں ڈال دیں۔ انہوں نے ان بچوں کو اپنا نام دیا جنہیں دنیا نے ٹھکرا دیا تھا۔ زندگی بھر دوسروں کے دکھ بانٹنے والا یہ عظیم انسان جب 8 جولائی 2016 کو اس دنیا سے کوچ کرنے لگا تو ان کے پاس اپنی کوئی جائیداد نہیں تھی، صرف 2 کپڑوں کے جوڑے تھے، لیکن ان کی عظمت کی حد تو دیکھیے۔ مرتے وقت بھی انہوں نے انسانیت کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ایدی صاحب کے گردے خراب ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے آخری وقت میں وصیت کی تھی کہ ان کے جسم کے جو اعضاء بھی کام کر رہے ہیں وہ کسی ضرورت مند کو عطیہ کر دیے جائیں۔ خدا کی شان دیکھیے، بیمار ہونے کی وجہ سے باقی اعضاء تو عطیہ نہیں ہو سکے، لیکن ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھی۔ ایدی صاحب کی وفات کے فوراً بعد ان کی دونوں آنکھیں نکال کر 2 نابینا لوگوں کو لگا دی گئی۔ ایدی صاحب خود تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اپنی آنکھوں کے ذریعے 2 ایسی زندگیوں کو روشنی دے گئے جو ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ مرتے وقت بھی ثابت کر گئے کہ انسانیت کا رشتہ موت سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ عبدالستار ایدی آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کا لگایا ہوا پودا آج بھی لاکھوں لوگوں کی جان بچا رہا ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ انسانیت سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ایدی صاحب کی اس عظیم قربانی اور زندگی کے اس سفر نے تھوڑا سے بھی انسپائر کیا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کا پیغام ہر دل تک پہنچ سکے۔ آپ کا ایدی صاحب کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، آج کے لیے اللہ حافظ۔